الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ الکریم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا امام المتقین۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ یہی سما تھا کہ پے کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت، یہی سما تھا کہ پے کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت، تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے، تمہاری خاطر کشادہ ہیں جو کلیم پر بند راستے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے۔ اور بڑھ اے محمد کری ہو احمد قریب آ سرور ممجد،
بڑھ اے محمد کری ہو احمد قریب آ سرور ممجد نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی یہ کیا مزہ تھا یہ کیا مزے تھے نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی یہ کیا سما تھا یہ کیا مزے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تو وہ جو شیلن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے کہیں تو وہ جو شیلن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے۔ اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بلند و بالا میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد یہ ماہ مقدس رجب المرجب جو ہے یہ وہ ماہ مقدس ہے جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے عظیم ترین معجزہ کے ساتھ نوازا گیا۔ اس ماہ مقدس کی 27ویں شب کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو رب ذوالجلال حالق کائنات نے اپنے قرب میں بلایا اور اپنا دیدار جو ہے وہ عطا فرمایا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں اعلم انہ قد اشتہر فیما بین الناس بدیار العرب کہ جان لو کہ عرب کے شہروں کے اندر جو لوگوں کے اندر بات مشہور ہے وہ یہ مشہور ہے کہ ان معراجہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا ل27 من رجب کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب معراج کی گرائی کروائی گئی تو رجب کی 27ویں تاریخ تھی، رجب کی 27ویں تاریخ تھی۔ اور پھر عظیم سیرت نگار حضرت امام زرقانی علیہ الرحمہ شرح زرقانی علی الموہب کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کانا لیلۃ السابع والعشرین من رجب وعلیہ عمل الناس کہ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروائی گئی تو رجب کی 27ویں تاریخ تھی اور اسی کے اوپر لوگوں کا عمل ہے، یعنی کہ وہ اسی تاریخ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کے وہ قائل ہیں۔ اور پھر مزید فرماتے ہیں فہؤلاء خمسۃ واربعون صحابۃ رواہ قصہ حضرت امام زرقانی علیہ الرحمہ نے 45 صحابہ کرام کا ذکر کیا
اور 45 صحابہ کرام کا نام لے کر فرمایا کہ یہ وہ صحابہ کرام ہے جو معراج کا واقعہ جو ہے وہ روایت کرتے ہیں۔ یعنی اس قدر تواتر کے ساتھ اور کثرت روایت کے ساتھ یہ قصہ جو ہے معراج کا واقعہ جو ہے ہم تک پہنچا۔ معراج کا لغوی معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ معراج کہتے ہیں اوپر چڑھنے والے آلے کو، جس کو آپ اردو کے اندر سیڑھی کہتے ہیں، عربی کے اندر سیڑھی کو معراج کہا جاتا ہے، جو بڑی سیڑھی ہوتی ہے اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ اور اصطلاح کے اندر یعنی شرع شریف کے اندر معراج سے مراد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ عظیم ترین اور اعلیٰ ترین معجزہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت بیداری کے اندر، خواب کی حالت کے اندر نہیں بلکہ حالت بیداری کے اندر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے جسم کے ساتھ بھی اور روح کے ساتھ بھی انتہائی عزت و اکرام کے ساتھ، انتہائی شان و شوکت کے ساتھ مکہ مکرمہ کی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک زمینی سیر کروائی گئی، اور پھر مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا، پھر لامکاں، اور پھر رب ذوالجلال کے قرب تک جو ہے وہ آسمانی سیر کروائی گئی۔ اس تمام سفر کو سیرت کی زبان کے اندر اہل سیرت جو ہے وہ معراج کے ساتھ یا اسرا کے لفظ کے ساتھ جو ہے وہ شمار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت جل مجدہ نے بھی اس سفر کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ اسراء کے اندر ارشاد فرمایا، اور یہ صورت جو 15ویں سپارے سے شروع ہوتی ہے، رب ذوالجلال خالق کائنات نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گیا۔ اسریٰ کا معنی ہوتا ہے رات کو سیر کروانا، جو راتوں رات لے گیا۔ کس کو لے گیا؟ بعبدہ، اپنے بندے کو، لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے میں، جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ کہاں سے سیر کروائی؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے سیر کروائی، الی المسجد الاقصیٰ، مسجد اقصیٰ تک سیر کروائی۔ حالانکہ مسجد اقصیٰ سے آگے بھی سیر کروائی گئی آسمانوں کی، پہلے آسمان کی، دوسرے کی، تیسرے کی، چوتھے کی، پانچویں کی، ساتویں آسمان، پھر اس سے اوپر سدرۃ المنتہا تک، عرش معلیٰ تک، پھر لامکاں تک، پھر جہاں تک رب ذوالجلال نے چاہا سیر کروائی، لیکن تذکرہ جو ہے اس آیت کے اندر صرف مسجد اقصیٰ تک کیا۔ وجہ یہ تھی کہ جن لوگوں کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ذکر کا بتایا جا رہا تھا وہ کفار اور مشرکین تھے، اور وہ صرف زمین کے معاملات کو جانتے تھے، آسمان کے معاملات کو وہ جاننے والے نہیں تھے۔ اس وجہ سے ان کو بتایا گیا کہ میرا نبی وہ نبی ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک سیر کر کے آیا ہے۔ ایک ہوتا ہے جا کے واپس آ جانا، میں لاہور جاتا ہوں کسی کام کے لیے، جاتا ہوں 2 گھنٹے جانے کو لگتے ہیں، 2 آنے کو لگتے ہیں، تقریباً آدھا گھنٹہ ٹائم کو لگا، 4.5 گھنٹے کے اندر واپس آ گئے۔ لیکن جب میں سیر کرنے جاؤں گا تو پھر سیر کرنے کے لیے وقت زیادہ درکار ہوتا ہے، کیونکہ میں سیر کرنے گیا ہوں، وہاں پر طرح طرح کے مقامات کو دیکھنے کے لیے پھر جب سیر کی جاتی ہے، ان کو دیکھا جاتا ہے تو پھر وقت بھی لگتا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا نبی وہ ہے کہ جو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک سیر کر کے آیا ہے، لیکن رات کے انتہائی کم حصے کے اندر، بالکل تھوڑے حصے کے اندر۔ یہی سمجھ لیجئے کہ ابھی آپ کی پلک جھپکی نہیں ہے تو میرا نبی جو ہے وہ مسجد اقصیٰ تک بلکہ لامکاں کی سیر کر کے آ بھی چکا ہے۔ عقل حیران ہوتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے 2 جواب رب ذوالجلال خالق کائنات کی کتاب کے اندر موجود ہیں۔ پہلا تو رب ذوالجلال خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جب ذرا غور کرو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ایک امتی سے کہا تھا کہ مجھے ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے،
تو انہوں نے کہا تھا کہ میں ملکہ بلقیس کا تحت آپ کو لا کے دوں گا، کتنی جلدی لا کے دوں گا، قبل ان یرتد طرفک، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لا کے دوں گا۔ تو جب ایک نبی کا امتی اتنی پاور رکھتا ہے کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کے ملک میں بھی جائے، وہاں تالوں کے اندر اور کفلوں کے اندر بند جو ہے وہ تحت ملکہ بلقیس جو ہے وہ لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں آنکھ جھپکنے سے پہلے آ سکتا ہے، تو میرا نبی جو ہے وہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ کی سیر جو ہے ایک آنکھ پلک جھپکنے کی مدت کے اندر کیوں نہیں کر سکتا؟ حالانکہ اس کے نبی کے اندر کیا ہے؟ زیادہ پاور ہے۔ اور پھر دوسری رب ذوالجلال خالق کائنات نے فرمایا کہ یہ عقل کا مقام نہیں ہے، ہرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، جہاں سے گزرے گزرنے والے۔ حضرت سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہاں عقل کا مقام تو نہیں ہے، عقل کیوں سوچ رہی ہے کہ حضور کس طرح زمین سے آسمان کی طرف چلے گئے، پھر آسمان سے پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، حتیٰ کہ 7ویں آسمان سے ہو کر پھر جنت کا بھی مشاہدہ کیا، جنت کی سیر بھی کی، دوزخ کا بھی مشاہدہ کیا، اتنے زیادہ مقامات سے ہو کر حضور اتنی جلدی کیسے واپس آ گئے؟ تو رب ذوالجلال نے صرف ایک ہی جواب دیا، فرمایا سبحان الذی اسرا، جس ذات نے سیر کروائی ہے نا وہ ہر نقص سے پاک ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ ہر کمزوری سے پاک ہے۔ جب رب ذوالجلال اتنی پاور والا ہے کہ سب کچھ کر سکتا ہے تو پھر اعتراض کی تو گنجائش نہیں بنتی۔ جب رب ذوالجلال اتنی پاور والا ہے کہ وہ لے کر جا سکتا ہے تو پھر اعتراض کی گنجائش ہے۔ اور تیسرا جواب جو علماء کرام نے دیا وہ انتہائی اعلیٰ قسم کا جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کائنات جو ہے نا، یہ اس کے اندر جو روح چل رہی ہے، یہ جو کام ہو رہے ہیں، اس کے اندر جو روح چل رہی ہے یہ مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات ہے۔ جب جسم سے روح کو نکال دیا جاتا ہے تو جسم وہاں پر ساکت ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنا ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتا بندہ۔ جب روح نکل جاتی ہے پھر وہ آنکھ نہیں جھپک سکتا، پھر وہ اپنا ہاتھ پاؤں نہیں ہلا سکتا، اپنے جسم کو حرکت نہیں دے سکتا۔ علماء کرام کہتے ہیں یہ کائنات ہے اور اس کی روح نبی کریم علیہ السلام کی ذات ببرکت ہے۔ جب آپ یہاں سے کوچ فرما کر آسمان کی طرف چلے گئے تو کائنات کی روح نکل گئی، جب نکل گئی تو ساری چیزیں جہاں پر تھیں وہاں پر رک گئیں، ساری چیزیں جہاں پر تھیں وہاں پر رک گئیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے جتنا چاہا سیر کی، جتنے چاہے اللہ رب العزت کی نشانیوں کو دیکھا، جب واپس آئے تو پھر وہاں سے ہی کائنات کا کیا ہوا؟ آغاز ہو گیا۔ اسی وجہ سے جہاں پر جو چیزیں تھیں وہ وہاں پر ساکت۔ اسی لیے سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات جو ہے وہ اس کائنات کی جان ہے، اس کائنات کی کیا ہے؟ جان ہے۔ جب جان پرواز کر جاتی ہے تو جسم جو ہے وہ ساکت ہو جاتا ہے۔ حضور معراج کی رات جب اس کائنات سے نکلے تو پیچھے سے دنیا کے جتنے کام تھے سارے کے سارے وہاں پر رک گئے، جب واپس آئے تو پھر وہاں سے پھر دوبارہ کیا ہوا؟ آغاز ہوا۔ لیکن رب ذوالجلال فرماتا ہے سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی، پاک ہے وہ ذات جس نے۔ پھر اعتراض پیدا ہوا کہ کیسے سیر کروائی؟ یہ تو نبی کریم علیہ السلام کو ہم نہیں کفار کہتے تھے، یہ ہماری مثل بشر ہیں، ہمارے جیسے آدمی ہیں۔ لیکن رب ذوالجلال فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات۔ اگر اللہ رب العزت کی پاکی دیکھنی ہے تو یہی دیکھ لو کہ میرا نبی ایسا نبی ہے کہ اس کے جسم پر کبھی گندی مکھی نہیں بیٹھتی، اتنا پاک ہے۔ میرا نبی ایسا نبی ہے کہ اس کی آل کو بھی میں نے طہارت کا پروانہ عطا فرمایا ہے، اس کی آل کو بھی پاک کر دیا ہے۔ میرا نبی اتنا طاہر و مطہر ہے، اتنا پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے۔ جب میرے نبی کی شان یہ ہے کہ تمہارے اوپر مکھیاں بھی بیٹھتی ہیں، تمہارے اوپر گندگی بھی پڑ جاتی ہے، لیکن میرا نبی اتنا پاک طیب و طاہر، اور اس کی یہ شان ہے تو پھر اس کے رب کی شان تو ورال ورا ہوگی۔ تم جب اس کے رب کی شان دیکھو گے تو کبھی بھی اس کے بارے میں اعتراض نہیں کرو گے۔ اور پھر زمینی سیر کا جو آغاز تھا وہ بیان فرمایا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کروائی۔ سیر کروائی کیوں ہے؟ لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے نبی کو اپنی نشانیاں دکھائیں، تاکہ ہم اپنے نبی کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ نشانیاں کیا تھیں؟ وہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد انبیاء کرام کی قبریں تھیں،
انبیاء کرام کی قبروں کو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ یہ انبیاء کرام کی قبور جو ہیں یہ ہماری نشانیاں ہیں، اور یہ نشانیاں ہم اپنے پیارے محبوب کو دکھانا چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف چلا براق پر سوار ہو کر، تو رستے کے اندر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر میرا گزر ہوا۔ اب وہ بھی نشانی تھی، اور فرمایا فَهُوَ قَائِمٌ بِقَبْرِهِ يُصَلِّي، وہ اپنی قبر کے اندر کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ یہ سارا واقعہ انشاءاللہ میں بیان کرتا ہوں تفصیل کے ساتھ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے گھر کے اندر آرام فرما تھے۔ یہ حضرت ام ہانی جو تھیں یہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھو جان تھی، آپ کی پھپھو جان تھی حضرت ام ہانی۔ آپ کے گھر کے اندر کیا تھے؟ آرام فرما تھے، سوئے ہوئے تھے کہ حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور آ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ اشتاق بلقائک، اے محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رب ذوالجلال آپ سے ملاقات کرنے کا مشتاق ہے، آپ سے ملاقات کرنے کا مشتاق ہے۔ اب یہ دیکھیے حضور نے دعا نہیں کی رب ذوالجلال میں نے کیا کرنا ہے، تیرا دیدار کرنا ہے، مجھے عرشوں کے اوپر بلا، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ ہر بندے کو طلب ہوتی ہے، ہر مسلمان کو طلب ہوتی ہے کہ جس کو میں سجدہ کرتا ہوں نا وہ معبود مجھے نظر آئے۔ حضور کو بھی طلب تھی، لیکن اس سے بڑھ کر طلب جو تھی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھی کہ جو رب ذوالجلال خالق کائنات نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی طلب تھی اپنے رب کو دیکھنے کے لیے، ایک مرتبہ ارشاد عرض کرنے لگے ربی آرینی، اے رب ذوالجلال مجھے اپنا دیدار کروا۔ ربی آرینی یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ اے رب ذوالجلال کیا کر مجھے اپنا دیدار کروا۔ آگے سے آواز آتی ہے لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ تو اس دنیا کے اندر مجھے نہیں دیکھ سکتا، اس دنیا کے اندر تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اب ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا دیدار کروا۔ وہاں سے جواب آتا ہے لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں محبوب کائنات آرام فرما ہے، حضرت جبریل کو بھیجا جاتا ہے اور بھیج کر یہ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں کہ اے رب ذوالجلال خالق کائنات کے پیارے محبوب ان اللہ اشتاق بلقائک یا محمد، اے محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکت رب ذوالجلال آپ سے ملاقات کرنے کا مشتاق ہے۔ اب سمجھ نہیں آ رہا کہ رب ذوالجلال جو بندہ دعا کر رہا ہے، جو ہستی دعا کر رہی ہے کہ رب ذوالجلال تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اس کو رب ذوالجلال فرماتا ہے لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ تو من نہیں سکتا۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر طلب کے بلا لیا، بغیر دعا کے بلا لیا۔ یہ معاملات جو ہیں یہ رب ذوالجلال کے، یہ کام اللہ رب العزت کا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت اسی نے فرمایا تھا نا تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، اور کہیں تو جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے کہ یا اللہ رب ذوالجلال تیری حکمتوں کو کون جاننے والا ہے، تو مالک ہے، تو پاور والا ہے، تو اپنے کام کو بخوبی جانتا ہے، تیری کام کے اندر جو حکمتیں ہیں نا وہ ہم نہیں جانتے۔ ہم تو حیران ہیں کہ کبھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو جوش کے اندر یہ جواب دیتا ہے کہ اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، اور کبھی اپنے محبوب کو اپنا دیدار کروانے کے لیے حضرت جبریل کو بھیج دیتا ہے۔ سیدنا حضرت جبریل امین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر آئے اور آ کر عرض کی ان اللہ اشتاق یا محمد بلقائک، اے محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت آپ سے ملاقات کا کیا ہے، مشتاق ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حتیم کعبہ کے اندر گئے۔ حتیم کعبہ کے اندر وہ کعبہ معظمہ جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کے ایک طرف جو ہے نا تھوڑی سی لائن لگی ہوئی ہے، بنی سی بنی ہوئی ہے، اس کو حتیم کعبہ کہتا ہے، اور وہ کعبہ کا حصہ ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے وہ کعبے کا کیا ہے، حصہ ہے، عین کعبہ کا حصہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم نے کعبہ کی تعمیر کی تو یہ حصہ باہر چھوڑ دیا تھا، ابھی تک جو ہے وہ باہر ہے۔ حضرت ابراہیم کی بنیادوں کے اوپر وہ کعبے کی کیا ہے، تعمیر جاری ہے، اور وہی تعمیر جو ہے وہ آ رہی ہے۔
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ یہ بھی ارشاد فرمایا تھا حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، آپ نے فرمایا تھا کہ اے عائشہ اگر تو چاہتی ہے نا کہ میں کعبے کے اندر نماز پڑھوں تو خطیم کے اندر نماز پڑھ، یہ کعبے کا کیا ہے، حصہ ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کو بیدار کروایا گیا، حضرت جبریل جو ہے حتیم کعبہ کے اندر لے کر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو لے کر آئے۔ وہاں پر کیا ہوا، آپ کے سینہ اقدس کو یہ گردن سے لے کر یہ ناف تک چاک کیا گیا، یعنی اس کو چیرا گیا، چاک کیا گیا، آپ کے قلب اطہر کو نکالا گیا۔ آپ کے قلب اطہر کو نکال کر یہ حضور خود فرما رہے ہیں کہ میرے پاس حضرت جبریل آئے، انہوں نے آ کر مجھے حتیم کعبہ کے اندر لے گئے، میرا جو ہے نا سینے گردن سے لے کر سینہ جو ہے وہ ناف تک چاک کیا اور وہاں سے میرے قلب اطہر کو نکالا۔ پھر فرمایا آب زمزم کے پانی کے ساتھ اس کو دھویا گیا، پھر نور اور ایمان اور اللہ رب العزت کی تجلیات اس کے اندر بری گئیں، اور پھر اس کو رب ذوالجلال کے دیدار کے لیے تیار کیا گیا، اور پھر تیار کر کے رب ذوالجلال حالق کائنات کے پیارے اس فرشتے نے حضرت جبریل نے میرے قلب اطہر کو اندر رکھ کے پھر کیا کیا، بند کر دیا۔ اب حضور کا قلب اطہر نبی کریم علیہ السلام دا دل مبارک جڑا سی وہ کی سی، باہر نکال لیتا گیا وے، انہوں دھوتا جا رہا وے، انہوں آب زمزم دے نال غسل دیتا جا رہا ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے میں ویکھ رہا سا، پتہ چلیا کہ اللہ دا نبی عام بندیاں جیسا ساڈا دل کڈ لیا جائے نا تسی اونج ہی جاندے رہنے ہیں، کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی، لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام دا قلب اطہر جڑا وے وہ کڈ لیتا گیا، آپ دا دل مبارک چاک کر کے کڈیا گیا، انہوں غسل دیتا گیا۔ حضور فرماندے نے میں ویکھ رہا سا، پھر انہوں نور دے نال ایمان دے نال اللہ دی تجلیات نال بھر کے تے میرے سینے دے وچ رکھیا۔ پھر فرمایا کہ براق ایک قسم دا جانور، جنتی جانور جڑا لیندا گیا۔ حضور نے فرمایا وہ شکل و صورت کس طرح دی سی؟ آپ نے فرمایا گھوڑے دی طرح سی، لیکن گدھے تو تھوڑا جہا وڈا سی تے گھوڑے تو تھوڑا جہا چھوٹا سی۔ گدھے تو وہ قد وڈا سی تے گھوڑے تو کی سی، چھوٹا سی۔ آپ نے فرمایا کہ اس قدر تیز رفتار سی، اس قدر تیز رفتار سی جتھے وہ دی نظر پیندی سی نا اتھے وہ پیر پیندا سی، جتھے وہ دی نظر پیندی سی اتھے وہ پیر رکھتا سی۔ اتنا تیز رفتار جانور جدو لیندا گیا نا تو وہ سی جنتی جانور، جنتی جانور۔ تو تمہیں پتہ ہے کہ جنہوں اللہ رب العزت شان و شوکت دے تو وہ پھر پیر جنے زمین تے نہیں نہ ٹکدے ہے بھی، اللہ نے انہوں بڑیاں شاناں دتیاں، بڑیاں شاناں دتیاں۔ جدوں وہ تے نبی کریم علیہ السلام سوار ہون لگے نا تو وہ کی کر لگا، شوہیاں وہاں لگا کہ کدی ادھر ہوئے تو کدی ادھر ہوئے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے سوار نہیں سی ہون دیندا۔ تو حضرت جبریل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے کیا فرمایا، اس براق نے فرمایا ابی محمد تفعلو، اے براق ہوش کر، وہ تیرے تے محمد مصطفیٰ علیہ السلام سوار ہو رہے ہیں۔ فما رقیبک احد اکرم علی اللہ منہ، اللہ دی قسم ہے کہ تیرے اتے اس ہستی تو علاوہ جڑا نا اعلیٰ ترین مخلوق سوار ہو ہی نہیں سکتی ہے، یعنی اللہ رب العزت دی اعلیٰ ترین مخلوق ہے براق تیرے تو سوار ہو رہی ہے۔ شوہیاں نہ مار، شوہیاں نہ وہا، اپنے نین نہ وہا، اپنے نقش نہ وہایا بھی، تو ایویں کیوں لاڈ کر رہے ہیں؟ لیکن وہ کدی براق نے پوچھو نا کہ براق تو کیوں کہہ رہے ہیں، کدی ادھر جانا کدی ادھر جانا ہے۔ تو ویکھو کہ جدوں نبی کریم علیہ السلام تے اللہ دے نبی نے، اللہ دے پیارے محبوب نے کسی دے گھر پیر آوے جانا، وہ دا پیر کسی دے گھر وچ آ جاوے تو وہ بندہ کی ہے لاڈا دے نال کدی ادھر ویکھدا کدی ادھر ویکھدا، وہ دے اپنے پیر جنے زمین دے تے نہیں ٹکدے آ بھی، وہ جومدا وے کدی ادھر جومدا کدی ادھر جومدا۔ تے میں کہنا براق نو جس ٹائم پتہ چلا نا کہ اللہ رب العزت دا نبی میرے تے سوار ہو رہا ہے تو وہ کی کر رہا سی، اپنے مقدراں دے تے ناز کر رہا سی، وہ مقدراں دے تے ناز کر کے کدی ادھر ہوندا سی کدی ادھر ہوندا سی، تو وہ بالکل کدی ادھر ہو کے کدی ادھر ہو کے جوم کے تے اپنی خوشی دے جڑے نے انداز جڑے نے انہاں بندیاں نوں وہا رہا سی کہ اے بندیو ویکھو، اے اللہ دے فرشتیو ویکھو، اے دیگر براق ویکھو کہ رب ذوالجلال نے مینوں کنیاں عزتاں نال نوازیا کہ اللہ دا نبی میرے تے سوار ہو لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ میں سوار ہویا، پھر منوں نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے کہ براق نو چلایا گیا تے پھر مدین دے وچ بیت الحرام یعنی کہ خانہ کعبہ جڑا مکہ مکرمہ تو لے کے تے مسجد اقصی دے درمیان جڑا سفر ہے وہ درمیان جڑا شہر سی مدین، یہ وہی شہر سی جڑا حضرت شعیب علیہ السلام دا شہر سی۔
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਕਿਬਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਆਪ ਉੱਥੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਮਦੀਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੁਐਬ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਦੀਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਕੀ ਸੀ, ਕਬਰ ਅਨਵਰ ਸੀ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਦੀਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਗਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਸੀਬੇ ਅਹਮਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਕਸੀਬੇ ਅਹਮਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਫਾਹੁਆ ਕਾਇਮੁਨ ਯੁਸੱਲੀ ਫੀ ਕਬਰਿhi, ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਦਰੂਦੋ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਦਰੂਦੋ ਸਲਾਮ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰੂਦੋ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ सल्लल्लाहु ਦੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ सल्लल्लाहु ਦੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ सलातो-सलाम पे ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਜਾਂ ਦਰੂਦੋ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਅਕਸਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਉਸੇ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਤੋਂ ਇਹ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸਤਕਬਾਲ। ਅਕਲ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁਰਾਕ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕਦਮ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਛੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਜ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ अलैहिस्सलाम ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਬੁਰਾਕ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬੁਰਾਕ ਦਾ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਬੁਰਾਕ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀ ਸੀ, ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, सलातो-सलाम ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਤੁਲ ਮਕਦਸ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਕਿਬਲਾ ਅਵਲ ਹੈ। ਅੰਬੀਆ ਕਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਸਰ ਅੰਬੀਆ ਕਰਾਮ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਬੈਤੁਲ ਮਕਦਸ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਨੇ। ਉਹ ਬੜੀ ਪਾਕ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਆਲਾ ਤਰੀਨ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ ਤਰੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੱਕਾ ਮੁਕਰਮਾ ਵੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਦੀਨਾ ਮੁਨੱਵਰਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਤੁਲ ਮਕਦਸ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਬਰੀਲ ਅਮੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਖ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਬੁਰਾਕ ਦੀ ਰੱਸੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਲਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਨੀ ਤੇ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਕਮੋ ਪੇਸ਼ 1,24,000 ਅੰਬੀਆ ਕਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ अलैहिस्सलाम ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ 1,24,000 ਅੰਬੀਆ ਕਰਾਮ ਕਮੋ ਪੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਕੇ ਐਸਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम, ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ अलैहिस्सलाम ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਤੱਕ ਸਾਰੇ। ਫਿਰ 80,000 ਕਮੋ ਪੇਸ਼ ਅੰਬੀਆ ਕਰਾਮ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਖਲੀਲੁल्लाह ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਅੰਬੀਆ ਕਰਾਮ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਨਬੀ ਕਰੀਮ अलैहिस्सलाम ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸਤਕਬਾਲ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਬੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਰਕੂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਕੁਝ ਸਜਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਫਾ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਫਾ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਨਬੀ ਕਰੀਮ अलैहिस्सलाम फरमाने ने हज़रत जबरील खड़े हुए, हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम ने की किया, अजान दी, फिर अकामत कही। अकामत जो कही ना तो सारिया सफ़ा बनिया ने, मसला इमामत जड़ा ना तो कोई बंदा नहीं है। आ फरमाने पिछे सारे नबी ने पिछे कोई भी आम बंदा नहीं, एक बंदा है जिन्होंने तुसी कहते हो हज़रत जबरील अमीन। तो यह भी गल याद रखियो कि हज़रत जबरील भी अल्लाह के रसूल ने। जिस तरह नबियों के इंसानों में रसूल होंगे ने ना,
اس طرح فرشتਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। فرشتਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਰਸੂਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਸੂਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅੰਬੀਆ ਇਕਰਾਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਰੱਬੇ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਨੇ ਸ਼ਰਫ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਆ ਕੇ ਅੱਜ 1,24,000 ਅੰਬੀਆ ਇਕਰਾਮ ਦਾ ਇਮਾਮ ਬਣਦਾ ਵੀ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਇਮਾਮ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਜਬਰੀਲ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਮਾਮਤ ਦੇ ਮਸੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے مسئلہ جڑا نا یہ کی تواڈے واسطے بھی تانوں امام الانبیاء بنا کے بھیجا گیا ہے، تانوں امام الرسول بنا کے بھیجا گیا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے نے کہ میں نماز پڑھائی، نماز تو بعد پھر تقریراں شروع ہو گئیاں، خطبے شروع ہو گئے۔ آپ فرمانے نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام آئے، انہوں نے آ کے تے اپنی تعریف کی تھی، منو اللہ رب العزت نے اپنے دستے قدرت نہ بنایا ہے۔ حضرت آدم نے منو اپنے دستے قدرت نہ بنایا ہے، منڈے وچ اپنی روح پھونکی ہے، میرے تو انسانیت دی نسل چلی ہے، اپنی تعریفاں بیان کیتیاں۔ حضرت شیش علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تعریف بیان کی، اپنے فضائل بیان کیتے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اپنی جڑیاں نال تعریفاں بیان کی، اپنے فضائل بیان کیتے۔ چلدیاں چلدیاں حضرت ابراہیم نے کیتے، حضرت موسیٰ نے کیتے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیتے۔ آپ فرماندے نے کہ سب تو آخر دے اُتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ میں اللہ دا آخری نبی ہاں تے میں سب تو آخری خطبہ دیتا۔ تو میں کیا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑی گل اتھے انبیاء کرام دے موجودگی دے وچ کیتی ہے نا، اے یاد رکھو تے اے بھی یاد رکھو کہ حضور اتھے 1,24,000 انبیاء کرام دی موجودگی وچ بھی اپنی امت نو بھلے نہیں۔ کتنا پیار ہے، کتنی اعلیٰ ترین مجلس ہے کہ نبی نے، رسول نے، لیکن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے نے سارے نے اپنی شاناں بیان کیتیاں، میں محمد عربی نے اپنی بھی شان بیان کی، اپنی امت دی بھی بیان کی بیان کی تھی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے نے فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین، اور پاک ہے ذات جن نے منو سراپا رحمت بنا کے بھیجا ہے، منو سر دے والاں تو لے کے تے پیراں دے نواں تک رحمت بنا کے بھیجیا ہے۔ فرمایا وقافۃ للناس بشیرا ونذیرا، او پاک ہے ذات جن نے منو ساری کائنات دے واسطے رسول بنا کے بھیجیا ہے، جناں دے واسطے، پرندیاں دے واسطے، انساناں دے واسطے، ملائکہ دے واسطے، ہر چیز دے واسطے بنا کے بھیجیا ہے۔ فرمایا وانزل علی الفرقان فیہ تبیان لکل شیء، اور میرے اتے او قرآن نازل کیتا ہے جہدے وچ ہر چیز دا بیان ہے، میرے اتے او قرآن نازل کیتا ہے جہدے وچ ہر چیز دا کی ہے بیان۔ وجعل امتی خیر امتی، فرمایا میں او نبی ہاں جدی امت نو سب تو بہترین امت عطا کی گئی ہے، میں او نبی ہاں جدی امت نو خیر الامم بنایا گیا ہے۔ فرمایا اخرجت للناس، میری امت او امت ہے جڑی لوکاں دے واسطے پیدا کیتی گئی ہے، اے لوکاں نو گناہ تو بچاندی ہے تے نیکی دا حکم دیندی ہے۔ پھر فرمایا وجعل امتی وسطن، میری امت نو درمیانی امت بنایا۔ درمیانی امت یہ نہیں مطلب ہے کہ یہ بعد نبی آئے گا، نہیں، درمیانی امت کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو یہ زیادہ سختی ہے تو نہ یہ بالکل کہ یہ نرم ہے، جتھے انہیں سختی وہانی ہوتی ہے سختی بھی وہاندی ہے، تو جتھے انہیں نرمی وہانی ہوتی ہے اتنے نرم بھی۔ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ دے نبی دی امت ایسی امت ہے جڑی آپس وچ بڑے نرم نے، مسلمان بڑے نرم نے، جدو کافراں دے اتنے چڑھتے ہیں تو بڑے سخت ہو جاندے ہیں۔ فرمایا وسط امت بنایا۔ وجعل امتی ہم الاولون وہم آخرون، میری امت و امت ہے جڑی جنت میں سب تو پہلے گئی جائے گی، لیکن آمنے دے وچ بے صد لحاظ سب تو کی ہوئے گی آخر دے ہوئے دی۔ پھر فرمایا وشرح لی صدری، میں وہ نبی ہاں جنہیں اللہ رب العزت نے شرح صدر کیتا ہے، یعنی میرے سینے نو کھولیا۔ علم نشرح لک صدرک، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ کیا ہے محبوب تیرا چہرہ تیرا سینہ اسی کھولیا نہیں، فوعدہ انی وزری، میں وہ نبی ہاں جہاں بوجھ رب ذوالجلال نے اتار کے رکھ دیتا ہے۔ بوجھ کی سی؟ بوجھ یہ سی کہ اے اللہ میری امت نو بخش دے، میری امت نو بخش دے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضی، محبوب گھبران دی لوڑ نہیں، کل قیامت دا دن ہوئے گا جکن جکن تو فرماندا جائے گا اوکن اوکن کر دے جاواں گے۔ فرمایا میں وہ نبی اج دی میرا بوجھ رب ذوالجلال نے کی کیتا ہے اتار کے رکھ دیا۔ ورفع لی ذکری، میرا ذکر بلند کیتا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، میرا ذکر کی کیتا ہے۔ وجعلی فاتحا و خاتما، منو رب ذوالجلال نے فاتح تے خاتم بنا کے بھیجیا، فاتح تے خاتم بنا کے بھیجیا۔ آپ فرمانے ہیں جدوں میں گل کیتی نا تے حضرت جبرائیل امین کھلوت بیٹھے نے، سارے نبی بیٹھے نے۔ آپ فرمانے نے علماء کرام فرماتے ہیں 80,000 انبیاء کرام دے دادا جان کون؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ کنے نبی نے 1,24,000، جنہاں وچوں 80,000 انبیاء کرام دے دادا جان کون نے؟ حضرت ابراہیم،
80,000 انبیاء کرام کم و پیش حضرت ابراہیم دی اولاد وچ پیدا ہوئے، اس واسطے آپ جد الانبیاء کہا جاتا کہ انبیاء کرام دے دادا جان۔ آپ فرماندے نے سارے بیٹھے نے، اللہ دا خلیل حضرت ابراہیم اٹھ کے انہاں کی کیا، فرمایا بہذا فضلکم محمد، اے سارے نبیوں تو سارے رسولوں سن لو، تواڈے تو سب تو زیادہ فضیلت اگر کسے کوئی رکھدا ہے تو محمد مصطفیٰ رکھ دے، وہ محمد ہے۔ اس واسطے شاعر نے کیا، شاعر کہندا کہ اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے، اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے، نبیاں نے بھی اے ہو کیا کہ تیرے جیا کوئی نہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے نماز اقصا دے وچ جدو آپ نے اقصا دی نماز پڑھائی تو اس بعد خطبے دیتے گئے تو سارے نبیاں نے برملا اعلان کیتا کہ جڑیاں شاناں مصطفیٰ نو عطا کیتیاں گئیاں نے، جڑیاں رفتاں حضور نو عطا کیتیاں گئیاں نے، جڑے مقام تے مرتبے حضور نو دتے گئے نے، وہ سارے انبیاء کرام دے مقام تے مرتبے کٹھے بھی کر لے جان اس مقام نو نہیں پہنچ سکتے، اس مقام نو نہیں پہنچ سکتے۔ آخر دے صرف میں حضور نبی کریم علیہ السلام دی معراج دا ذکر کر رہا سا، انشاءاللہ اگلا جڑی زمینی سیر بیان کیتی اس تو اگے آسمانہ سیر اگلے جمعے میں بیان کراں گا۔ صرف 2-3 شعر نے اردو دا کلام ہے، یہ سارے جڑی تقریر کیتی وہ کی ہے نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، تسی مل کے پڑھو میرے نال۔ مصطفیٰ دی آواز جڑی ہے نا تواڈی بلند ہونی چاہیے۔ مصطفیٰ 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 جبرائیل اسرا کی شب عرش سے لائے تشریف اللہ کے حکم سے، رکھ کے پیشانی قدموں میں سرکار کے عرض کرنے لگے جان گلزار سے، رب ہے مشتاق خود آپ کی دید کا، مصطفیٰ مصطفیٰ۔ اور میں پہلے عرض کیتا کہ حضور حضرت ام ہانی دے گھر وچ کی سن تشریف فرما سن۔ شاعر کہندا ہے کہ ام ہانی کے در پہ تھا میلہ لگا، میلہ کدا سی؟ انبیاء کرام نبی کریم علیہ السلام نو سجان دے واسطے، آپ نو دولہا بنان دے واسطے فرشتے آئے سن، حضرت جبریل کلے نہیں سن آئے۔ ام ہانی کے در پہ تھا میلہ لگا، تھے ملائک کھڑے صف بصف برملا، نکلی جب گھر سے بارات خیر الورا، گونج اٹھی درودوں سے ساری فضا، ملنے محبوب سے محبوب چل دیا، مصطفیٰ 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 مصطفیٰ۔ حضرت جبرائیل امین جدوں سدرۃ المنتہا تے جا کے رک گئے، اگے عرض کیتی ولو تجاوزت اخترقت بالنور، اے رب ذوالجلال دے پیارے محبوب اگے جاواں نا
تو نور دے نال میرے پر جل جاندے نے۔ حضرت جبریل نوری مخلوق ہو کے کہندے نے کہ اے پیارے محبوب سدرۃ المنتہا تو اگے میں نہیں جا سکدا، میں سدرۃ المنتہا تو اگے نہیں جا سکتا۔ ہے شاعر عربی دے فارسی دے انہیں شعر وچ کیا وہ معنی یہی ہے کہ اگر میں سدرۃ المنتہا تو اگے جانا میرے پر جل جاندے نے۔ جبریل کی کہندے نے، شاعر کہندا ہے بولے جبریل آقا سے شاہ امم، آخری حد ہے سدرا میری ذوالکرم، یکسر منہ برتر اگر می پرم، از فروغ تجلا بسو زد پرم، آپ تنہا بڑے سوے عرش اولا، مصطفیٰ 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 مصطفیٰ۔ اتھو رب ذوالجلال نے عطا کی کیتا ہے، خالق کل نے تجھ کو بلایا وہاں، لامکان تک کسی کی رسائی کہاں، دست قدرت میں تیرے دیے کل جہاں، دست قدرت میں تیرے دیے کل جہاں، ہیں تیرے زیر فرما سبیل سو جاں، کل کے خزانوں کل خزانوں کا مالک تجھے کر دیا، مصطفیٰ 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 مصطفیٰ، کل خزانوں کا مالک تجھے کر دیا، مصطفیٰ 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 مصطفیٰ، وما علیہ الا البلاغ المبین۔